اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے مجھ سے غم کے ماروں کا غم تجھ پہ یہ پسمان ہے پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جب بھی قافلہ دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے جب بھی قافلہ دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے طیبہ بڑی دور آقا
طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جتنے بھی میرے بھائی بیٹے ہیں باوا سے بولا مل کر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجھتا مجھ کو حاضر کا کاش کوئی سنا جائے رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجھتا مجھ کو حاضر کا کاش کوئی سنا جائے دل کو سکون میسر ہو اور روح کو چین بھی آ جائے میں ہی طیبہ جا پہنچوں یا دل میں طیبہ سما جائے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ ایسے نہیں بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں شاعر کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے انہی اشعار کے ساتھ ہمارے شہر سکھر کے مشہور و معروف شناخواں الحاج حافظ محمد سجاد قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم میں حد نعت شریف پیش فرمائیں حافظ محمد سجاد قاسمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ آج کی بابرکت عظیم الشان محفل نعت بسلسلہ محفل خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں بزم صدیق اکبر اور انجمن قادریہ رضویہ کے پلیٹ فارم سے منعقد ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کی اس بابرکت محفل کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے آئیے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پیش فرما لیں کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ زندہ دلوں میں بیٹھ کر
جینے کی بات کر کہ زندہ دلوں میں بیٹھ کر جینے کی بات کر میں خانہ ہے رسول کا پینے کی بات کر کہ میں خانہ ہے رسول کا پینے کی بات کر اے دوست اب تو کوئی قرینے کی بات کر کہ فکر زمانہ چھوڑ مدینے کی بات کر کہ فکر زمانہ چھوڑ مدینے کی بات کر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ ذوق و شوق کے ساتھ مل کے پیش فرما لیں پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مشہور زمانہ کلام ہے ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ زیادہ لطف آئے گا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا آقا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا آقا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا واللہ نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا اس شعر پر شاعر نے کتنا خوبصورت لکھا ہے اگر شعر اچھا لگے تو بلند آواز سے سبحان اللہ ہونی چاہیے ہاں دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے سب دیکھے ہاں دیکھے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے اللہ 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 سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کس کس کا عقیدہ ہے سب کا عقیدہ ہے نا اس شعر کو مل کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زیادہ لطف آ جائے گا کیا کہنا ہے
کہ کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے، سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ یاروں، ہے دونوں جگہ یاروں، جاگیر محمد دی اللہ 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 نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ایک کلام پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے مدینے کے حاضری سے، تو انشاءاللہ کس کس کے آرزو ہے مدینے جانے کی؟ الحمدللہ سب کی ہے نا؟ ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا، انشاءاللہ زیادہ لطف آئے گا۔ اور اگر شعر اچھا لگے، شاعر کا کلام اچھا لگے تو بلند آواز سے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ جو ایک شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے مجھ سے پہلے جا رہا ہے، جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور شب فرقت سے دل گھبرا شب فرقت سے پہلے دل گھبرا رہا ہے، ارے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد اور جو عنوان ہے اس محفل کے نام کا، وہ شعر پیش کرتا ہوں کہ سیدہ پاک کا کیا کیا صدقہ ہے، سماعت فرمائیے گا۔ اگر شعر اچھا لگے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کہ یہ چکی سیدہ سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ زہرا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر
شاعر اپنا خیال پیش کر رہا ہے کہ جب مدینہ طیبہ حاضری ہو تو شاعر ایک خیال پیش کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ سماعت فرمائیں. کتنا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا پہ ہو کر آ رہا ہے درے زہرا پہ ہو کر آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی ارے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور یہ خون ابن زہرا کا اثر ہے یہ خون ابن زہرا کا اثر ہے جو عرض کربلا مہکا رہا ہے مہکا رہا ہے جو عرض کربلا مہکا رہا ہے اور انشاءاللہ کاش ایسا ہو. اس شعر کو سماعت فرمائیے گا. بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں شاعر؟ سماعت فرمائیں کہ کہے گا رب اسے جانے دو رضوان کہے گا رب اسے جانے دو رضوان وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے
بنا کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین علماء کرام سناخان حضرات اور آپ تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تعالی آج ہماری بزم صدیق اکبر اور انجمن قادر رضویہ کے اس پلیٹ فارم سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کی یاد کے حوالے سے محفل پاک انعقاد پذیر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ استقبال نور رمضان یہ عنوان آج کی اس محفل کا رکھا گیا ہے۔ ویسے تو سید خاتون جنت کا یوم 3 رمضان المبارک ہے اہل سنت کے نزدیک، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہر ایک کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو بحمداللہ تعالی یہ موقع ملا اور ہمارے ساتھیوں نے مل کر اس محفل پاک کو سجانے کی سعادت حاصل کی۔ علماء کرام کا بھی مشکور ہوں، آپ تمام عاشقان رسول کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ قبلہ استاذ العلماء شیخ الحدیث فقیہ العصر، ہمارے سکھر شہر کا نام، سکھر شہر کا وقار، اس مسجد کے سرپرست اعلیٰ اور ہم تمام کی سرپرستی فرمانے والے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری مدظ العلی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو فیضیاب فرمائیں گے۔ مختصر صاحب کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان ثنا خاں، مرکزی ثنا خاں، عالم اسلام کا بہت پیارا نام جس کی انتظار میں آپ سب ہم سب موجود ہیں، الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری اتاری انشاءاللہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ محبت ذوق و شوق کے ساتھ آپ جب تک یہاں پر بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا جانا قبول فرمائے۔ اللہ کرے یہاں سے اٹھیں تو بس مدینے جائیں، اللہ تعالیٰ ایسا اذن عطا فرمائے۔ سیدہ پاک کا حوالہ ہے، سیدہ پاک کا عنوان ہے، میرا وجدان اور میرے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ اس بات پر تقاضا کر رہی ہے کہ آج انشاءاللہ جو مانگیں گے ملے گا، کیونکہ سیدہ پاک کا حوالہ ہے۔ ذرا سبحان اللہ ایسی ہو کہ ہمارے یہ ماشاءاللہ ساؤنڈ آپریٹرز وغیرہ یہ سب جو ہے نا وہ کراچی سے آئے ہیں، آج ہماری حجویری پروڈکشن والے، ساتھ یہ اے ایم ہمارے ساؤنڈ آپریٹر جو ہیں ماشاءاللہ، اسی کے ساتھ ساتھ دیگر احباب جو ہے وہ سب یہ کراچی سے آئے ہیں اور یہ دیکھنے آئے کہ سکھر میں ایسا کیا ہے کہ کبھی جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جاتا ہے، کبھی سیدہ پاک کا یوم منایا جاتا ہے، ایسا کیا ہے؟ تو آپ کی سبحان اللہ کم از کم یہ کراچی تک لے کر تو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے محبت ذوق و شوق کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش فرمائیے، سب مل کر بآواز بلند شامل ہو جائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کیا بتاؤں عظمت زہرا، بطول کی کیا بتاؤں عظمت زہرا، کیا بتاؤں عظمت زہرا، سیدہ طیبہ ساجدہ عابدہ زاہدہ سیدہ زہرا، بتاؤں عظمت زہرا بطول کی، ارے زوجہ علی کی اور ہے بیٹی رسول کی، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ہاں زوجہ
علی کی اور ہے بیٹی رسول کی، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت خوبصورت اور پیارا کلام پیش کرتا ہوں، اور ہو سکے تو آپ سب مل کر شامل ہو جائیے۔ وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، ذرا مل کر کہیے نا، وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، 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 تیرے دل ہے باہر پھرتے ہیں، بولو بولو تیرے دل ہے باہر پھرتے ہیں، ہاں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں۔ سنی کا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، بولو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، واللہ واللہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، 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 جو نبی کا نہ ہوا، جو نبی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا، جو نبی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا، ارے وہ تو کاتب تقدیر کا مارا مارا ہوگا، ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، بولو بولو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، جب تک بکانا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا،
دونوں ہاتھ اٹھا کر اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں بولو بولو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار سینے کا زور لگا کر کریں اور پتہ لگ جائے کہ یہاں پر عاشق رسول بیٹھے ہیں. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر اس گلی کا جس میں بولو بولو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا 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 گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار مدینے لے جائے. آپ کو مدینے لے جائے. میرے امام اعلیٰ حضرت مدینے گئے. جب وہاں دیدار یار کیا جلوے دیکھے تو پھر امام کا قلم کہتا ہے کیا کہتا ہے سنو سنو. ہر مسانے ہر چراغے مسانے پر قدسی کو دیکھو ہر چراغے مسانے پر قدسی کیسے ورنار کیسے ورنار کیسے پروانہ شام بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. امام نے کہا لاکھوں قدسی کار خیدے مد پر لاکھوں قدسی کار خیدے مد پر
قبرستان جاتے ہیں نا، کسی جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے کو اٹھانے والے کتنے کندھے ہوتے ہیں؟ 4. اور جب قبرستان تدفین کر کے واپسی ہوتی ہے تو پھر ایک چھوڑ آتے ہیں، ایک چھوڑ آتے ہیں، 4 لوٹ آتے ہیں. ایسا ہی ہے، یعنی کہ ٹوٹل 5 ہوتے ہیں نا بھائی، 4 کندھے اور ایک جنازہ، کتنے ہوئے؟ اس سے سبق سیکھو. امام نے اس شعر کے اندر نصیحت کی اور کیا لکھا، کتنی اعلیٰ سوچ. اللہ کرے ایسا عشق ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اے غافل ہوش میں آ جا، جنازہ آگے آگے جاتا کہتا جاتا ہے میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں. سنیں حقیقت یہ امام نے لکھا. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دو، اس گلی کا لگا ہوں میں جس میں، بولو بولو، اس گلی کا لگا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. امام کی عاجزی دیکھیں، سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں، دیدار یار نہیں ہو رہا، قلم اٹھایا اور کہہ دیا. یہ عاجزی ہے. ہم اگر 5 وقت نماز پڑھ لیں، ہم بولتے ہیں ہم آج جیسا ولی کوئی نہیں، ہم جیسا نیک کوئی نہیں. نہ کیا کرو ایسا، نہ کیا کرو ایسا. سیدہ خاتون جنت کے نام پر آئے ہو. سیدہ پاک کا تو یہ مرتبہ اور یہ شان تھی کہ اگر رات میں سجدہ کرتی، صبح حضرت بلال اذان دے دیتے، سجدے سے سر اٹھا کر کہتی تھی یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری اس بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، ایمان کا نور عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے حبیب کی سچی غلامی عطا فرمائے. امام کی عاجزی سے، امام کی عاجزی سنیں. امام نے عاجز ہو کر کہا، اور کیا کہا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے حساس وہ سوئے نثار وہ سوئے نثار تیرے دل بہار دوران کلام
علماء کرام تشریف لائے، دینی و مذہبی روحانی شخصیات تشریف لائیں. اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے بزم صدیق اکبر، انجمن قادیہ رضویہ، اس مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے محفل پاک سجائی، ان تمام کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت علماء حق، علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ رب العالمین سیدہ پاک کا صدقہ ہم سب کے بیڑے پار فرمائے. انشاءاللہ چند منٹوں میں قبلہ مفتی صاحب تشریف لے آئیں گے. میں جب تک آپ کے درمیان حائل رہوں گا، سب انشاءاللہ اپنا اظہار خیال فرمائیں گے. اسی دوران انشاءاللہ ہمارے مہمان ثناء بھی تشریف لے آئیں گے. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، ایک فرمائش میں پیش کرتا ہوں، محبت سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب ایک میں نہیں ان پر پتہ لگے نا سکھر والے ہیں بھائی، کراچی والے کچھ لے کر تو جائیں. ایک میں نہیں ان پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اونچا. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، 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 جو رب دو محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. بولو نا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ میں بھی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک مرتبہ اظہار کر لو. ایک میں بھی نہیں ان پر کل پل سے جس نے خود پار لگانا ہے. سنیو آج پتہ لگ جائے کہ سیدہ پاک کے ذکر میں آئے ہیں، پتہ لگ جائے آج. کل پل سے جس نے خود پار لگانا ہے، کون ہے وہ؟ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر زہرا کا بابا ہے، سیدہ کا زہرا کا بابا ہے، واللہ واللہ زہرا کا بابا ہے،
حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے زاہدہ یا عابدہ یا سہرا کیا کیا بتاؤں عظمتیں زہرا بطول کی زوجہ علی کی اور ہے بیٹی رسول کی زوجہ علی کی اور ہے بیٹی رسول کی کربل میں جس کے لال نے قربان کر کے لال رکھی ہے لاج دین کے ہر ایک اصول کی علماء اہل سنت جانشینی مفتی اعظم زندہ باد الحمدللہ تعالی استاذ العلماء شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری مدظ اللہ العالی جو کہ آج اس محفل میں صدارت فرما رہے ہیں اپنی قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ہماری اس محفل کو مزید قیمتی بنایا اللہ رب العزت علماء حق علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں سنیت کی خدمت کی مزید توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آپ احباب تشریف رکھیے، انشاءاللہ مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اسی دوران انشاءاللہ ہمارے مہمان سناخہ تشریف لے آئیں گے۔ میں صرف اور صرف ایک شعر پڑھنا چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آئیے محبت سے مل کر، چونکہ وہ سب موجود ہیں تو میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوا اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا، پڑھنا کچھ چھوڑ تھا لیکن اس صاحب کی موجودگی ہے تو میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتا چلوں۔ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو یعنی جلوہ ہے اعلیٰ حسرت ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ سیدہ پاک کا حوالہ ہے، مل کر یہ دعا کر لو یار، ذرا اونچی آواز سے سب کہہ دو، نہ جانے کس کی آنکھ قبول ہو جائے، کہہ دو مسلک اعلیٰ حضرت سلامت
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے بولو مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے بات پر غور کیا آپ نے شاعر مخاطب ہے اہل ایمان سے بے ایمان سے نہیں ہے نہیں بولی سبحان اللہ اہل ایمان سے سنیے گا اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے رہبری کو تیری کنز الایمان ہے ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے بولو مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی قبلہ ہر کسی کو اپنے مرشد پر ناز ہوتا ہے اپنے اپنے پیر پر ناز ہے تو بولو سبحان اللہ اور مفتی صاحب پر جس کو ناز ہے بولو سبحان اللہ جتنا ہے اتنا تو بولو یار واہ واہ اب سنیے گا یہ مرید ایسا ہے کہ پیر ناز کر رہا ہے اور کیا کہتے ہیں شاعر آخری شعر و اجازت سنیے گا روز محشر گئے مجھ سے پوچھے خدا روز محشر گئے مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا بولے آل رسول تو لایا ہے کیا پیش کر دوں گا لایا ہو احمد رضا پیش کر دوں گا لایا ہو احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے بولو مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت دوران کلام ہمارے مہمان سنخا الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری اتاری مقدس اللہ العالی کراچی سے ہمارے مہمان بنے تشریف لائے اپنی جانب سے ہماری بزم صدیق اکبر انجمن قادر رضویہ تمام اراکین کی جانب سے اس عظیم الشان محفل شان خاتون جنت و استقبال نور رمضان کے عنوان سے جو محفل سجی ہوئی ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں پروردگار حافظ صاحب کا آنا اور ہم تمام کو حضور کی نعتیں جو سنائیں گے سنانا قبول و منظور فرمائے میں درخواست کروں گا ہمارے مفتی صاحب سے کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں فیضیاب فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جانشین مفتی اعظم زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قصیدہ بردہ شریف آتا ہے نا؟ بلند آواز سے پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب لیہمی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب امن تذاکر جیران بیزی سلام ما سجدادم عن جارا من مقلاد بدامی یا سال آباداً علی حبیب فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا آباداً على حبيب كأنه اللؤلؤ المكنون في صدف بمعدن منطق منه ومبتسم يا صال آباداً على حبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عزیزان گرامی قدر، علماء کرام، مہمانان گرامی اور خصوصاً کراچی سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے معروف نعت خوان جناب حافظ علامہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، ماشاءاللہ کلام بھی اچھا پڑھتے ہیں، اچھی لے میں، اچھے انداز میں، اچھی طرز میں، خوش الہانی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ نے درس نظامی بھی مکمل کیا ہے، ایسا ہی ہے؟ تو ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں، یا اللہ نے دونوں خوبیاں رکھی ہیں. تو جتنا اللہ نے چاہا یہ کلام سنائیں گے، آپ محظوظ ہوں گے. اللہ رب العزت ہمارے قاری عدنان صاحب اور ان کی ٹیم اس کوشش کو مقبول فرمائے، اور آپ حضرات کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، حضرت سیدہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جیسا کہ آپ نے اس کانفرنس کا عنوان سید کائنات کا سنا، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی پیاری لاڈلی بیٹی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ محفل منعقد ہے.
اہل سنت و جماعت کے جو لوگ ہیں وہ شیلانی کو بہت پسند کرتے ہیں، نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے مطالعے کا ذوق نہیں اور علماء کے خطاب سننے کا ذوق بہت کم ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جمعے کے دن مولانا صاحب جب خطبہ دیتے ہیں 2-4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور مسجد بھرتی اس وقت ہے جب خطاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ رویے ہیں جو لائق اسلام، اور ہمیں چاہیے کہ جمعے کا جو ایک دن ملتا ہے آدھا گھنٹہ کسی عالم کا خطاب سنیں، اور اس میں آپ کو ضرور 1-2 باتیں ایسی کام کی ملیں گی جو آپ کی زندگی سے جن کا خاص تعلق ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے جو سنی ہیں کتاب نہیں پڑھتے اور علم سے بھاگتے ہیں، کتابوں سے بھاگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دین اسلام کے جو موٹے مسائل ہیں اور تاریخ کے جو روشن باب ہیں، ہمارا سنی عموماً اس سے غافل ہے۔ اگر میں یہ پوچھ لوں آپ حضرات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیٹیاں کتنی ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس مجمع میں 2-3 ایسے آدمی ہوں گے جو بتا سکیں۔ میں خواص کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پبلک ہے، مجھے نہیں معلوم کہ 2-3 بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو یہ معلوم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں یہ بہت بہت اور بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے ہیں اور کیا کیا نام ہے تو بہت کم معلومات ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کو ہم معلوم نہیں کرنا چاہیے؟ جب ہمیں دنیا بھر کے فٹ بالروں کا نام، کرکٹرز کا نام، کھلاڑیوں کا نام، اداکاروں کا نام، کنجریوں کا نام تک یاد ہے، تو پھر مسلمان کو کیا ہو گیا کہ اپنے ہیروز کے نام کو نہیں جانتا، نبی پاک کے خاندان سے نا واقف ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے مسجد میں، کہیں طارق جمیل صاحب کا خطاب کسی نے سن لیا، کہنے لگے بھائی انہوں نے جو بہن بیٹی کی فضیلت پر تقریر کی، ہمارے مولانا صاحب تو مولانا صاحبان تو بولتے ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا تو آتا کب ہے؟ تو علماء کی مجلس میں کب آتا ہے؟ اور جمعے کے دن تو کب آتا ہے؟ تو نظر ہی نہیں آتا۔ ابے سنے گا تو کچھ معلوم ہوگا نا، جب تو آئے گا ہی نہیں تو پھر علماء سے کیا شکایت ہے؟ شکایت اپنے آپ سے کر کہ وہاں پتہ نہیں تو کیسے پھنس گیا، تجھے کوئی لے گیا، ورنہ تو تیرے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ تو سن لیجئے، حضور اکرم سید عالم نور مجسم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور حضور کو بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کون کون ہیں؟ ایک آپ کا بیٹا ہے قاسم، جس سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور انہی کا لقب ہے طیب اور طاہر۔ 2 بیٹے۔ تیسرے بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ 3 آپ کے صاحبزادے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں 4 ہیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اور محبوب اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ تو لوگ کہتے ہیں بیٹی تو ایک تھی، یہاں بیٹیاں اس لیے ہیں کہ امت کی جو عورتیں ہیں وہ حضور کی بیٹیاں ہی تو ہیں۔
تو بھائی آگے بھی تو دیکھ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، مومنین کی عورتوں کا اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا. محبوب فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے. تو معلوم ہوا اہل ایمان کی عورتیں الگ ہیں، حضور کی بیویاں الگ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جماعت الگ ہے. تو حضور کی ایک بیٹی نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیوں سے نوازا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، یہ 4 حضور کو عزیز ہیں، اور یہ 4 کی 4 امت کے لیے محترم ہیں، اور ان کی عزتیں ثریا کی بلندیوں کو چھو کر اور اوپر ہیں، اور ان کی بلندیوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا. لیکن اتفاق یہ ہے کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کریم میں انتقال ہو گیا. حضرت زینب کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ کا ہوا، حضرت ام کلثوم کا ہوا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا. یوں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈنکے پٹے، اور آپ کو عزت اور شہرت بہت زیادہ ملی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے، علماء اہل سنت کا اس بات پر اکثریت کا اتفاق ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹے دیے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں بھی دی، لیکن بیٹے ابھی بڑے نہیں ہوئے، کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. اور یوں کوئی بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، کم سنی میں بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا. بیٹیوں نے سب نے جوانیاں پائیں، شادیاں ہوئیں، لیکن ان کی نسل پاک آگے نہ چل سکی بیٹیوں سوائے حضرت فاطمہ. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے، بیٹے اٹھا لیے بچپن میں، اور 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں حضور کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا بچی. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جو اولاد ہے، حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب، یہ جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں، علماء نے کہا یہ سب حضور کی اہل بیت ہیں. فاطمۃ الزہرا کے بطن کریم سے پیدا ہونے والی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچے ہیں، حضور کی آل ہے، حضور کی اہل بیت. اس پر سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمیشہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹی سے تو نہیں چلتی. تو نبی پاک کی نسل وہ ہوگی اور حضور کی آل وہ ہوگی، حضور کی اولاد کہلانے کی مستحق وہ لوگ ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے آگے چلیں گے. حضور کے بیٹے تو بچپنے میں فوت ہو گئے، وہ بلوغت کو پہنچے ہی نہیں، شادیاں نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے. تو پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت کیسے ہوئی؟ حضور کے بچے کیسے ہوئے؟ حضور کی اولاد کیسے ہوئی؟ وہ آل رسول، اولاد رسول کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ انسان کا جو نام و نسب ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹی کی اولاد سے نہیں چلتا. چنانچہ آپ جانتے ہیں، فرض کیجئے ایک لڑکا ہے اور وہ ہے سید، اور جو بیٹی ہے وہ ہے پٹھان، قوم کی پٹھان ہے.
اب شادی ہوئی اور جب اولاد ہوگی تو بتائیے اولاد پٹھان کہلائے گی یا سید؟ سید کہلائے گی، اس لیے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. اور اگر ہو جائے الٹ تو پھر اولاد کیا کہلائے گی؟ پٹھان. اس لیے کہ جو اولاد ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے چلتی ہے، لڑکوں سے چلتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ عہد طفولیت میں، بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا، نہ وہ بالغ ہوئے، نہ ان کی شادیاں ہوئیں، نہ ان کی اولادیں ہوئیں. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بطن پاک سے ہونے والی اولاد، اولاد رسول کیسے، آل رسول کیسے، اولاد نبی کیسے؟ تو علماء نے کہا اللہ نے اپنے محبوب کو بے حد و بے حساب خصوصیتوں سے نوازا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بہت سے قوانین میں عام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ کیا، اور حضور کو خاص خصوصیتوں سے نوازا. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، عالم ہو، شیخ ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ بولے کر سکتی ہے. یہاں تک کہ مریدوں سے بھی وہ نکاح کر سکتی ہے، کر سکتی ہے نا؟ کیوں بھائی شک ہے؟ ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوہ سے اس کے خاندان کے لوگ بھی نکاح کر سکتے ہیں، خاندان کے باہر بھی کر سکتے ہیں، مریدوں کی جماعت میں سے بھی کوئی نکاح کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کر بھی نکاح کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ خصوصیت بخشی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی آدمی ہے اور سب حضور کی امتی ہیں. نبی پاک کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. جیسے سگی ماں سے نکاح جائز نہیں، ان ماؤں سے بھی نکاح جائز اور حلال نہیں. ایسی اللہ نے اپنے محبوب کو خصوصیت یہ دی کہ پیارے دنیا کے لیے تو یہ قانون ہے کہ آدمی کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن پیارے ہم نے آپ کی عزت کی خاطر اپنے قانون کو بدل دیا. اوروں کے لیے قانون یہ ہے کہ اولاد ہمیشہ، نام اور نسب ہمیشہ بیٹوں سے چلے گا. محبوب آپ کے لیے یہ قانون نہیں. سیدہ پاک کے بطن سے ہونے والی جو اولاد ہے محبوب وہ آپ کی اولاد ہے، اور ان کی نسل جو چلے گی وہ آل رسول کہلائے گی. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو خصوصیت دی ہے. اس لیے حضرت امام حسن کو لوگ کہتے تھے یبن رسول اللہ، اے حضور کے بیٹے، اے حضور کے بیٹے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو ابن علی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا نا. اگر تم نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو اعتراض نہ کرتے. میرے بھائی اور مجھ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا بیٹا قرار دیا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اہل نجران سے آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور تم اپنی عورتوں لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں گے. ہم خود آئیں گے، تم بھی آنا. تو حضرت امام حسن نے کہا پھر بتاؤ وہ جو نجران کے مد مقابل جو نفوس قدسیہ گئے تھے وہ کون تھے؟ ایک تو آقا دو جہاں تھے، ایک مولا علی تھے، ایک ہماری ماں سیدہ فاطمہ تھی، میں اور میرے بھائی تھے. اور قرآن نے 3 لفظ بولے، اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، اپنی عورتوں لاؤ، ہم بھی عورتیں لائیں گے، اور ہم خود آئیں گے، تم بھی آنا. اب مجھے یہ بتاؤ میں اور میرا بھائی ابناءنا میں داخل ہے، انفسنا میں داخل ہے، نساءنا میں داخل ہے؟ تو میں اور میرا بھائی تو ابناءنا میں داخل ہے. قرآن نے ہمیں حضور کا بیٹا کہا، اس لیے دنیا ہمیں حضور کا بیٹا کہتی ہے. اس لیے جب حضرت
امام حسن کی پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا ما سمیت ابنی ھذا، علی تو نے میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ یہ نہیں فرمایا کہ علی تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا، یا علی تو نے میرے نواسے کا نام کیا رکھا؟ تو عرض کیا حرب، فرمایا یہ حرب نہیں یہ حسن ہے۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے، ما سمیتنی ابنی ھذا، علی تو نے میرے اس بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عرض کیا حرب، فرمایا کہ نہیں یہ حرب نہیں یہ حسین ہے۔ تو حضور نے ہر بار اپنا بیٹا کہا۔ حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے، حضور نے بٹھایا، اپنے منبر پر بٹھایا، حضور نے پیار کیا، پھر فرمایا ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو یہ میرا بیٹا سید ہے۔ امام حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا، فرمایا لوگو یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اسی سرداری کی کیا بات ہے؟ فرمایا یہ دو عظیم مسلمانوں کی جماعت کے درمیان میں کچھ تو خون کو یہ میرا بیٹا ختم کرے گا، مسلمانوں میں صلح پیدا کرے گا۔ یہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ ہر سردار کرتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنا نقصان برداشت کرے اور اپنی بادشاہت تشتری میں رکھ کر اپنے مخالف کے پاس پیش کر دے، ایسی صلح کوئی کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے جسے اللہ نے بڑا ظرف دیا، یہ میرا بیٹا علی ظرف ہے، میرا بیٹا سردار ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین بھی سردار ہے، یزید سے جنگ کی، حق کی خاطر اپنا سر کٹایا۔ بہادری کا عالم یہ ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہ بھی سیادت اور سرداری ہے۔ اور جنگ ہو رہی ہے اور ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، وہاں پر اپنی حکومت سے، اپنی سرداری سے، خلافت سے دستبردار ہو جانا اور مسلم امت کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، یہ اس سے بھی بڑی سرداری ہے۔ تو یوں یہ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن کریم سے یہ لوگ آئے ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہیں؟ وہ معدن ہیں، سادات کرام کی معدن ہیں، اور جو دنیا میں جتنے سادات کرام اس وقت ہیں ان کا منبع و سرچشمہ آپ کی ذات والا ہے۔ حضرات محترم، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ اور غلام مصطفیٰ صاحب کے بیچ میں حائل رہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پورے گھرانے کو یوں خراج تحسین پیش کیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو چمنستان نبوت و رسالت کا مہکتے ہوئے یہ پھول ہے، اور ان کا معدن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جانتے ہیں اس وقت دنیا میں کتنی روحانیت پھیلی ہوئی ہے، اب سے لے کر اوپر تک آپ جائیں، روحانیت میں آپ کو وسعتیں نظر آئیں گی۔ ان تمام روحانیت کا جو سرچشمہ ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی کا سینہ ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ آل بیت اکرام کے دامن میں ہے اور دوسرا ہاتھ صحابہ اکرام کے دامن میں ہے۔ ہم صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے خلاف کچھ بکواس نہیں کر سکتے، اور اہل بیت کی آڑ میں صحابہ اکرام پر بھونک نہیں سکتے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو فرمائی، اور جو سن کر محظوظ ہوا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دینا ماشاءاللہ۔ میں کلام کے لیے عرض کروں گا، زیادہ دیر میں بھی حائل نہیں ہوں گا،
مفتی صاحب نے جس شعر پر اختتام کیا وہیں سے آگے بڑھتا ہوا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد۔ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری اختاری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیر آور، یا شبیر یا شبر، قادری نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم صدیق اکبر کی جانب سے جہاں سال بھر مختلف موضوعات کو لے کر حافل ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، آج الحمدللہ ذکر خاتون رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ وعلی ابیہا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے بزم صدیق اکبر کے تمام ہی نوجوان دوست بھائیوں کو، ہمارے علی رضا بھائی اور بھائی الحاج عدنان رضا قادری اور آپ کے ساتھ جتنے رفقا ہیں سب کو مبارکباد، اور یقین مانیے اتنی سعادت والی بات ہے نا یہ۔ ابھی جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ روحانیت کا منبع ہے یہاں، ہمارا شجرہ آپ دیکھ لیں، شجرہ قادریہ، سارے آئمہ اہل بیت کے نام، سبحان اللہ، اور آپ اس کا منبع ہے، اصل ہے آپ۔ اور آج وہ یقیناً ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی پر نور محفل میں آپ اور ہم سب جمع ہیں۔ اور میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر فخر اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ مفتی ابراہیم قادری صاحب دامت ظلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے زیر سایہ بیٹھ کر مجھے بھی انشاءاللہ نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور ابھی جو آپ نے خطاب فرمایا ہے، اتنے کم وقت میں اتنا سارا سمندر، اور حضرت نے جو آغاز میں بات کی ہے، میں شناخواں ہو کر اس بات سے متفق ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اچھی آوازوں سے نعت شریف سنیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا قول ہے، اس سے نہیں انکار ہو رہا۔ پر یہ بات بھی بالکل فیکٹ ہے اور درست ہے کہ جس قدر فتنوں کا دور ہے، اگر ہم ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں علماء سے جڑنا ہی ہوگا۔ جتنا وقت اپنا گزار لیا غفلت میں وہ گزر گیا، ٹھیک ہے نا؟ 7 دن میں ایک ہی دفعہ جمعہ آتا ہے، آدھے گھنٹے کا ہی تقریباً ہر مسجد میں خطاب ہوتا ہے، تو اگر ہم خطاب سن لیں گے، ہم ایسے ایسے آتے ہیں بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے، تو اگر ہم ایسا نہ کریں خشوع خضوع کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ نہیں آج جو موضوع ہے علامہ صاحب اس میں خطاب فرمائیں گے، میں اسے سنوں گا، تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو آگے جا کے آپ کے بچے بھی سنیں گے، ورنہ جس روٹین میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا گھر میں کہ جب حضرت سے آواز آتی ہے تب ابا بھاگتے ہیں، تو پھر آگے جا کے انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ نہ ہم نے سیکھا، نہ ہمارے عمل کو دیکھ کے انہوں نے کچھ آ کر حضرت میں سیکھا۔ تو آج سے یہ نیت آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ جو حضرت نے فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ خطبے کے وقت نہیں،
پہلی اذان کے بعد انشاءاللہ جمعہ میں جو ہے وہ مسجد میں حاضر ہوں گے. سیدھا ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے بولیے انشاءاللہ. آئیے مل کر درود پاک کا گلدستہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑی گئے صلی علی نبینا صلی علی صلی علی محمد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ اشیاء امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ہم سنیوں کی جان، جن سے ہماری پہچان، جنہوں نے لکھا کنزل، اونچا بولنا پڑے گا، میں ادھر سے آیا ہوں کراچی سے، جنہوں نے لکھا اور اونچا، جنہوں نے لکھا اسی امام کا لکھا ہوا خوبصورت کلام. بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یاد ہے سب کو. اب نصیب والا وہ ہے جو میرے ساتھ بولے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا، ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. ذکر سب ہی کے جب تک نہ مذکور ہو، نم کی حسن والا ہمارا نبی، نم کی حسن والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے
سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے سنی ہاتھ اٹھائے تیرے باغ سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا تھوڑا سا راستہ دے دیں حضرت تشریف لے کر جائیں جزاک اللہ صلو علی الحبیب آپ تمام بھائی تشریف رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض رضا مسلک اعلی حضرت آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ لطف و سرور آئے گا کیونکہ محفل کا عنوان یار اتنی سلو مت بولا کرو جب بولنا ہی ہے تو دل کھول کر بولیں پھر ہم آئیے مل کر شامل ہو جائیے میں اور عدنان بھائی میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ مل کر کلام پیش کریں گے اور یہ وہ لائن ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنے خطاب میں بھی ہمیں سنائی کیا بات ہے رضا اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا یار ذات اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہوگی ان کے تو قلم کی یہ شان ہے کوئی آپ سے پوچھے نا کہ یار مفتی صاحب نے 20 منٹ میں ایسا خطاب کیا آپ بولیں گے یار میں تجھے کیا بتاؤں بس کیا بات تھی یعنی جب تعریف کا بھی اینڈ کرنا ہو نا تو جملے پھر یہ ہوتے ہیں کہ یار کیا بات تھی اور ادھر سے تو آغاز کیا اعلیٰ حضرت نے انہی جملوں سے آغاز کیا شامل ہو جائیے سارے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات
بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس جملستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول ایسے کہو سیدھا ہاتھ کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات کیا بات رضا کیا بات رضا ایک سینے تک مشابہ ایک وغا سے پاؤں تک حسن صفت جن کے جاموں میں گئے نیمہ نور کا بنت نور زوج نور میں نور 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 مطلق کی کنیز اللہ نے لگنا نور بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا 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 کیا بات رضا کیا بات رضا سبحان اللہ گلاب کا پھول سونگھے تو چمیلی کی خوشبو آئی نہیں پھر گلابی کی آئی کیونکہ گلاب سونگیں گے تو گلابی کی آئے گی چمیلی سونگیں گے کیوں تو چمیلی کی آئے گی جس جنس کا پھول ہوگا خوشبو بھی وہی دے گا یہ نہیں ہوگا کہ گلاب سونگو تو چمیلی کی آئے گی بلا تشبیہ بلا تمثیل صحابہ کرام مولا امام حسن مولا امام حسین کو صرف چومتے نہیں سونگتے بھی تھے کیا بات سونگتے بھی تھے کیوں میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں اب جب پھول ہو مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا لکھا میرے امام نے ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں